Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Minahil Maniwani and I'm a student in Rehan School Online Academy. So جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ریحان اسکول میں روز انٹرویوز لینا اور دینا از اے مس. سو اسی کی طرح آج ہمارے ساتھ ایک ویری اسپیشل اور اچھے گیسٹ ہیں جن کا نام ہے علی شیر افق والا. سو آئیں ان کی لائف اور گولز کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم علی, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. ایم فائن. آپ کیسی ہیں؟ سو علی, بیفور وی اسٹارٹ میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا چھوٹا سا انٹرو کروا دو تاکہ جو ویورز آپ کو نہیں جانتے وہ آپ کو جان سکیں. اوکے, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار یور انوائٹنگ می. میرا نام علی شیر افق والا ہے اور ریحان اسکول خانے وال کیمپس میں میں انٹرویوز ہیڈ ہوں. اور میرا تعلق بیسکلی گجرانوالہ پنجاب سے ہے اور پچھلے تقریباً 2 سالوں سے ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ ایز اے منسلک ہوں. اور میرے والد صاحب ریحان اسکول خانے وال کیمپس کے ایز اے پرنسپل ہیں. اور اگر بات کی جائے آج سے 2 سال پہلے کی, تو میں نے آج سے 2 سال پہلے جوائن کیا تھا ریحان اسکول. اوکے, آپ نے کافی اچھا اپنا انٹرو کروایا. سو علی شیر, میرا آپ سے جو پہلا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ جی, مجھے ریحان اسکول کے بارے میں ایسے پتہ چلا تھا کہ مجھے نہیں پتہ چلا تھا. میرے والد صاحب تب ترکی میں ہوا کرتے تھے, تو اوکے. ترکی میں بیٹھ کے وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے تھے سر ریحان اللہ والا کی, سر شاہد حسین لوہیا. تو ان سب کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے تھے, تو وہاں سے پتہ چلا تھا میرے والد صاحب کو سر ریحان کے بارے میں. تو پھر آہستہ آہستہ وہ ترکی سے واپس آئے تو ملاقات کی سر ریحان سے. تو پھر وہاں سے وہ ان کے ساتھ ہی ایز اے منسلک ہو گئے آج سے 3 سال پہلے. تو پھر ریحان اسکول کولنگی کیمپس جب انہوں نے اڈاپٹ کیا وہاں سے, تو وہاں پہ وہ ایز اے کانفیڈینس بلڈنگ کوچ تھے. تو پھر آہستہ آہستہ ہم بھی گجرانوالہ سے ادھر چلے گئے آج سے 2 سال پہلے. تو وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہوا ہمارا ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ. مجھے میرے والد صاحب نے بتایا تھا کہ ایسا اسکول ہے جہاں پہ بچوں کو اے کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور اگر میری بات کی جائے تو میرا یہ جو پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا, یہ جو عام اسکولوں کی پڑھائی ہے, تو میں بھی بالکل آپ کی طرح ایسا سوچتا تھا کہ شاید کوئی ایسا اسکول مل جائے کہ جو مطلب یہ والا سسٹم ہی نہ ہو, پڑھائی والا سسٹم نہ دوسرا ہو. تو بالکل میں بھی آپ کی طرح سوچا میں نے ایک دن کہ یار کبھی ایسا ہو جائے. تو پھر انہیں دنوں میں ایسا اچانک سے ہو گیا کہ ہم نے گجرانوالہ سے سیدھا کراچی گئے. تو 2 سال ایز ادھر الحمدللہ اسکول رن کیا, وہ اسکول چل گیا. تو پھر سر ریحان اللہ والے نے ہمیں یہاں بھیج دیا ایز اے پرنسپل. میرے والد صاحب یہاں پہ ورک کر رہے ہیں اور روز بروز بہتری آ رہی ہے. تو یہاں پہ ایز اے میں سینئر اسٹوڈنٹ ہوں, جو بھی بچوں کو مسئلے مسائل آتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے وہ حل کرواتا ہوں. کیونکہ یہ اس فیلڈ میں ذرا پرانا ہوں, تو شروع سے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی ایز اے ٹرینر بھی آپ مجھے چھوٹا سا کہہ سکتی ہے. میں ٹریننگ بھی دیتا ہوں اور 1 مہینہ میں نے ٹریننگ لاہور میں بھی دی تھی اور اپنے والد صاحب کے ساتھ اسکولوں میں ٹریننگ دی ہے. یہی ریحان اسکول کا سسٹم جا کے بتاتے تھے سر ریحان اللہ والا ہمیں بھیجا کرتے تھے. تو ٹھیک کل میں نے ایک پوسٹ شیئر کیا اپنی 1 سال پہلے, ہم ٹریننگ میں تھے کل کے دن. تو اوکے. وہ اسکول کا نام تھا قصہ ماڈل اسکول. تو آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ہم آج کے دنوں میں ٹریننگس پہ جا رہے تھے اس اسکول میں. تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ جاری ہوا, چلتا گیا. اور اب الحمدللہ یہ اسکول روز بروز بہتری آ رہی ہے اور نیو اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں. ان کو سیکھنے سکھانے کا عمل بالکل جاری ہے. تو یہ نہیں کہ میں اسٹوڈنٹ کو سکھاتا رہتا ہوں, اگر کسی اسٹوڈنٹ کو نئی چیز آتی ہے وہ ہمیں بھی سکھاتے ہیں اور ہم ان کو سکھاتے ہیں. ایسا جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ٹیچر نہیں ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر والا, تو اگر ہمیں کوئی چیز آتی ہے ہم سکھاتے ہیں, ان کو کوئی چیز آتی ہے وہ ہمیں سکھاتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. تو یہاں سے پتہ چلا تھا, تو پھر آج سے 2 سال پہلے ہم نے جوائن کر لیا ریحان فاؤنڈیشن. اور اب سے الحمدللہ ان کے ساتھ ہیں. اوکے, دیٹس گریٹ. آپ کی جرنی تو کافی انٹرسٹنگ اور اچھی ہے, نائس. سو یہ جو 2 سال آپ نے جوائن کیا ہے تو اس میں آپ نے ابھی تک کیا کیا سیکھا ہے؟ آپ مجھے کوئی 4 اسکلس بتا دو جو آپ نے سیکھے ہیں ابھی تک. جی, 4 چیز سب سے پہلے تو میں نے کمیونیکیشن کرنا سیکھا, بات چیت کرنا سیکھی ہے کہ کس طرح سے بات چیت کر سکتے ہیں.
کیونکہ ریحان اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو اور اس کو بات بھی کرنی نہ آتی ہو تو پھر تو یہ تھوڑی سی غلط بات ہے۔ تو پھر وہاں پہ میرے والد صاحب ایز اے کانفیڈینس بلڈنگ کوچ تھے، وہاں پہ اعتماد سازی کرتے تھے اسٹوڈنٹس کی۔ تو اوکے، میں ایز اے کیونکہ چھپ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، آج سے 2 سال پہلے اچھا اگر آپ دیکھا شروع جائے میں تو میں شاید بالکل جب آپ کافی نے جوائن چھوٹا کیا، سا تھا۔ جی جی۔ میں کہہ رہی ہوں آپ شروع میں شائع تھے جب آپ نیو نیو تھے؟ یا نہیں، میں بالکل شروع میں شائع تھا۔ آپ اگر میرا پہلا انٹرویو دیکھیں گی نا تو اس میں میں صوفے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، بالکل ایسے ہاتھ باندھ کے، اور ایسے جیسے سردی نہیں لگتی کسی انسان کو، ویسے ہو کے بیٹھا ہوں۔ تو ایسے ایسے جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ جس طرح سے قرآن نہیں پڑھتے اور بندہ ایسے ہلتا ہے، یا سبق پڑھتے ہیں تو ایسے آگے پیچھے ہلتا ہے، کچھ اس طرح سے میری کنڈیشن تھی اس وقت پر۔ میرا فیس بک پہ اوکے اپلوڈ ہے، آپ دیکھ لیجیے گا اگر کہیں ملا تو بالکل میں ایسا نہیں اوکے، تھا۔ تو لیکن پھر میں نے انٹرویوز وغیرہ کیے دیے، اور فورنرس کے ساتھ انٹرویوز کیے، انگریزوں کے ساتھ، اور مجھے پنجابی زبان آتی ہے۔ انڈیا سے لوگوں کے ساتھ پنجابی میں انٹرویوز لیے دیے، ان سے کمیونیکیشن کی، اپنا نیٹ پنجابی ورکنگ بنائی اپنی۔ یس، تو پنجابی میں جو سکھ حضرات ہیں ہمارے، تو ان کے ساتھ جب میں انٹرویو کرتا تھا وہ بہت حیران ہوتے تھے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے وہ پنجابی میں ہمارے ساتھ ایسے بول رہا ہے جیسے یہ رہتا ہے کہ انڈیا میں ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئے تھے، اور پنجابی آپ کو بہت زیادہ ویسے ہی اپریشیٹ آتی بھی ہے، کرتے تھے۔ لائک آپ کی لینگویج ہے؟ ہماری لینگویج ہے، مادری زبان پنجابی، کیونکہ میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، گوجرانوالہ سے، تو اسی لیے مجھے پنجابی زبان اس کا اکثر میں یوز کرتا ہوں اپنے انٹرویوز پنجابی میں بھی کرتا ہوں، جس کو پنجابی آتی ہے اس کا بھی انٹرویو کر لیتا ہوں پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں۔ تو یہ سارا کچھ ریحان اسکول کو جوائن کرنے کے بعد ہی میرے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اور پھر میں نے جو 4 چیزیں سب سے بیسٹ سیکھی ہیں نا، کمیونیکیشن اسکل کو بہتر کرنا، اپنا انٹرویو کرنا، اور اے آئی کے بارے میں جانا ہے، میں نے ٹیکنالوجی کے بارے میں جانا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے 2 سال پہلے کی اگر بات کی جائے تو مجھے یوٹیوب کے بارے میں نہیں پتا تھا، فیس بک کے بارے میں نہیں پتا تھا، کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا، آئی ٹی تک کا نہیں پتا تھا کہ آئی ٹی بھی کسی چیز کو کہتے ہیں۔ تو بس ٹک ٹاک کا مجھے پتا تھا۔ تو کیونکہ میرا تعلق بیسکلی ایسے شہر سے ہے یا ایسے گاؤں سے ہے، کیونکہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، تو اچھا، وہاں پہ ایسی چیزوں گاؤں کا کہاں کسی کو نالج نہیں ہے۔ تو اب جس فیلڈ میں آ گیا ہوں، اب اگر لوگ میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو وہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے کہ یار یہ تو علی شیر ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا، تو آج یہ کیا بن گیا ہے۔ اور سو کچھ لوگ تو، آپ کا گاؤں ہے کہاں پہ؟ ہمارا گاؤں بیسکلی گوجرانوالہ میں ہے، گوجرانوالہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں کہہ سکتی ہیں، اس کا نام ہے کلر آبادی، کلر آبادی۔ تو لیفٹ سائڈ پہ ہمارا گاؤں ہے، اور درمیان میں ایک چھوٹی سی نہر جا رہی ہے، وہ بالکل بڑی لاہور دریائے راوی کو جا کے ٹچ کرتی ہے، اور سامنے اوکے، شہر ہے، سامنے شہر ہے۔ تو لیفٹ سائڈ پہ ہمارا گاؤں ہے اور درمیان میں نہر ہے، بہت خوبصورت منظر ہے۔ تو واو، ایسا کچھ تو اس طرح ابھی سے بھی چیز۔ آپ لائک گاؤں میں ہی ہو یا سٹی میں رہ رہے ہو، شہر میں؟ ابھی بھی ہم لوگ گاؤں کے اندر ہیں، کھانے والوں ناسی چک 10 کے اندر۔ یہ بھی ہمارے گاؤں سے بھی زیادہ یہ گاؤں ہے، بالکل جیسے آپ ویڈیوز وغیرہ اوکے، دیکھتی ہوں گی گاؤں کے بارے میں، بالکل ویسا ہے۔ تو میں اس ماحول کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں، ایسے ماحول کو ہرا بھرا، اور اس ماحول کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ شروع میں ایسا ماحول میں پلا بڑا ہوں۔ تو اگر میں سو آپ کو ایک وہاں چھوٹا سا پہ واقعہ موسم بتاؤں، کیسا ہے؟ اوہ پلیز، یہاں بس۔ یہاں کا موسم، موسم یہاں کا موسم تو بہت اچھا موسم ہے، دھوپ وغیرہ لگی ہوتی ہے، اور کھیتوں میں ذرا آپ چلی جائیں تو لائک گرمی ہے، پراپر گرمی؟ جی گرمی ہے، گرمی ہے، اور ذرا زیادہ گرمی ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ہمیں ملتان والی سائڈ پہ پڑتا ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، اور آگے ملتان شروع ہو جاتا ہے، اور ملتان سے آدھا گھنٹہ بعد کھانے والا آتا ہے۔ تو آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جب ہم لوگ کراچی گئے تھے نا، تو تب میں بالکل ایسا، بالکل ماشاء اللہ صحت مند تازہ، جیسے گاؤں کے بچے نہیں ہوتے ویسا تھا،
تو کراچی جا کے بالکل پانی کا مسئلہ، پانی خریدنا پڑتا ہے نہانے کے لیے، پینے کے لیے علیحدہ خریدنا پڑتا ہے، لوڈ شیڈنگ اوکے. ہوتی ہے، اور گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ایسے جیسے وہاں انسان ہی نہیں رہتے، یہ سارے معاملے ہیں. خاص کر کے آپ ریحان اسکول کولمبی کیمپس جس ایریے میں ہے، وہ ایریا کا تو کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے لوگ وہاں پہ زندہ ہیں. تو پھر 2 مہینوں میں ایسا مطلب 2 مہینے تو میں بالکل بخار مجھے رہا، کیونکہ انوائرمنٹ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسا یہ کس ماحول میں ہم لوگ آئے ہیں. تو ابھی بھی میں شکر کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس ماحول کو چھوڑ کے اس ماحول میں آ گئے. فیلڈ ایک ہی ہے لیکن ماحول کا فرق آ گیا، اور یہ بہت اچھا میں کہتا ہوں کہ کام ہو گیا اس ماحول کو چھوڑ دیا اور اس ماحول میں آ گیا. تو اب جب میں پہلی مرتبہ اپنے گاؤں گیا تھا نا کراچی سے ہو کے، تو لوگ تو مجھے بالکل پہچانتے ہی نہیں تھے کہ میں بالکل ہی زیادہ ہی کمزور ہو گیا تھا. اور ابھی میں نے دوبارہ سے صحت شروع کی ہے پکڑنا، لیکن پہلے تو میں بالکل ہی کمزور سا ہو گیا تھا، اور کلر بھی میرا بالکل کالا سا ہو گیا تھا، اور ابھی بھی ہے تو، لیکن پہلے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا. پھر یہاں کھانے وانے آ کے، کیونکہ یہ پنجاب ہے تو یہاں پہ آ کے پانی کا جو فرق ہے اس سے میں آہستہ آہستہ الحمدللہ ٹھیک ہونا شروع ہوں. سو آپ کا جو تو گاؤں ہے وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہے، لائک لائٹ وغیرہ کا پرابلم ہے؟ نہیں نہیں، لائٹ وغیرہ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. لائٹ، گیس، بجلی ہر جگہ پہ ہر وقت اویلیبل ہے. اور آپ موٹر آن کریں ماشاء اللہ ٹھنڈا تازہ پانی آئے گا، اور پانی کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. تو جیسے میں اگر بات کروں کراچی کی، تو وہاں پہ آپ کو بڑی سی گاڑی جس کو ٹینک بولتے ہیں وہ منگوانا میں پڑتا ہے، اور جس سے اچھا. ٹینک منگوائے وہ اس نے پتہ نہیں کتنے مہینوں کا پانی اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے، اور لا کے آپ کے دروازے کے آگے رکھتی ہے. اور ہم نے بھی اس کو آہستہ آہستہ سے استعمال کرنا ہے. تقریباً 1 ہفتہ لگ جانا ہے، اور پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا ایسی چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایز اے چیلنج میں نے ایکسیپٹ کی. تو اب الحمدللہ جو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو مشکل والا وقت گزر گیا، اب آسانی والا وقت ہے. اب بھی مشکلات آتی ہیں، ہر اوکے. ہر انسان تو کی آپ زندگی میں کافی مشکلات آتی اسٹرگل ہیں. کی ہے، کافی جی محنتی ہو بہت آپ. ساری، ایسا ہی ہے بالکل. تو ابھی میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا جو مہا خان ہے گرافکس والی، ان کے ساتھ. تو میں نے جب ان کو اپنا انٹرویو دیا تو وہ بھی بہت حیران تھی کہ جب میں نے اپنا انٹرویو دیا نا تو وہ بہت حیران تھی کہ آپ نے اسٹرگل کی ہے اور یہ ساری چیزیں. تو بالکل ایسا ایگزیکٹلی. ہی اسٹرگل تو ہر انسان کو کرنی پڑتی ہے. اور یہ سارے مسئلے تھے. اور پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے نام کے ساتھ والا جو ہے فورسٹ والا تھا. تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا تھا اپنے انٹرویو جب میں نے آپ کا لے رہا تھا کہ حل کرنا ہوتا ہے جس بچے کے نام کے ساتھ والا لگا دیا جائے. تو میں نے یہ سوچا میں نے یہ جو فورسٹ کا کراچی میں مسئلہ ہے نا جنگلات کو بڑھاؤں، کیونکہ میں تو اسی ماحول میں بڑا تھا جنگلات والے ماحول میں کھیتوں میں. تو میں چاہتا تھا کہ میں یہاں بھی ایسا کام کروں. تو میں نے الحمدللہ بہت سارا کام کیا بھی، خود بھی کیا، سر ریحان اللہ والا کے ساتھ بھی کیا. ان کے ساتھ ہم اسکول کی جو گلی ہے اس کے اندر پودے وغیرہ لگاتے تھے اور اس کو اوکے. بہتر کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن لوگ تھے کہ وہ اتار دیتے تھے پودے رات کو، ہاں. اتار کے پھینک دیتے تھے. تو ہم بھی ایسا کرتے تھے کہ ہم روز لگاتے تھے. تو سر یہ ریحان کیا بتاتے کیوں تھے؟ پتہ نہیں بس یہ تو بات ہے. تو سر یہاں نے ایسا 300-400 پودے منگوا کے کورنگی میں رکھ دیے تھے، کورنگی والے اسکول میں. تو روزانہ کا ایک پودا ہر بچے کو لگانا ہوتا تھا، اور جو فورسٹ والا ہے اس میں تو لازمی لگانا ہوتا تھا. تو میں نے واو. خود ہی جا کے تو جو ہے زمین کھودی اور اس کے اوپر پودے لگانے اور پانی دینا. اب الحمدللہ وہ پودے بڑے ہیں تھوڑے آج سے 2 سال پہلے، اور اب کی بات دیکھی جائے تو یہ ساری اسٹرگل محنت کی ہے اور آج الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں. 2 سال ابھی مجھے ہوئے ہیں. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ 5 سال بعد آپ کب دیکھیں گے، تو آپ سوچ لیں گے 5 سال بعد آپ کہاں ہوں گے اگر اس فیلڈ کے ساتھ آپ منسلک رہیں تو. جی سو آپ مجھے بتاؤ کہ اپنی 3 ہابیز بتاؤ، ٹاپ 3 ہابیز. ایک تو مجھے پتا ہے، ایک تو گارڈننگ ہے، پلانٹ لگانا. اچھا پلانٹ لگانا تو یہ بھی میری کہہ سکتے ہیں یہ ہابیز ہے. اور مجھے سوئمنگ کرنا اچھی لگتی ہے، کیونکہ جیسے میں نے اوہ. بتایا کہ میں وہاں پہ نہر پہ نہایا کرتا تھا، اور 2 بار تو میں نہر سے ڈوبتا ہوا بچا بھی، اور پانی اوہ. مجھے
کھینچ کے لے گیا تھا آگے، 2 دفعہ ایسا ہوا۔ تو پھر کچھ جو بڑے لڑکے تھے انہوں نے مجھے نکالا پانی سے باہر، نہیں تو میں آج ہی یہاں پہ آپ کو انٹرویو نہیں دے رہا ہوتا۔ تو 2 دفعہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا، تب میں سیکھ رہا تھا سوئمنگ۔ تو اچھا، یہ میری ہابی ہے، سوئمنگ کرنا اور ہارس رائڈنگ کرنا، یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہارس رائڈنگ؟ اور اوکے، جی، کیونکہ تو جیسے آپ کے گاؤں میں میں کوئی ہے گھوڑے؟ کیا کیا آپ پوچھا کے آپ نے؟ گاؤں میں کوئی گھوڑے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں آپ کے گاؤں میں کوئی ہارسز ہیں، گھوڑے وغیرہ؟ بالکل بالکل، ہمارا گاؤں تو بالکل ایسے جیسے گھوڑوں کے ساتھ ہی بڑا ہو، کیونکہ ہر دوسرے بندے کے پاس گھوڑا ہے، ہر دوسرے بندے کے پاس گائیں ہیں، آپ کے اس کی ہے؟ بھینس ہے۔ جی، آپ کے پاس ہے گھوڑا؟ گھوڑا ادھر تو نہیں ہے، کیونکہ ادھر ہم لوگ اسکول میں رن کرنے آئے تو یہاں پہ ہم گھوڑے وغیرہ رکھ لیں گے، تو تھوڑا سا معاملہ دوسرا جگہ۔ لیکن گاؤں میں جب ہم لوگ، جو ہمارا گاؤں والا ہے گھر ہے، ہوں، ادھر ہماری جو نانی ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور جب میں ادھر جاتا ہوں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ تو ہارس رائڈنگ بھی مجھے اچھی لگتی ہے، سوئمنگ بھی، اور پلانٹ وغیرہ لگانا یہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ اور کرکٹ بھی بڑا عرصہ ہوگا کبھی کھیلا ہی نہیں ہے میں نے، تو کرکٹ بھی اچھا لگتا ہے۔ بہت ساری ہابیز ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑا سا ٹائم نہیں ملتا، تھوڑی سی زیادہ مصروفیات آ گئی ہیں۔ یہاں پہ شام تک اسکول میں ہی ہوتا ہوں، تو بابا کے ساتھ ہی ہوتا ہوں کام وغیرہ کرتا ہوں، تو اب بھی یہ ان چیزوں کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اب انشاءاللہ جو بقرہ عید آ رہی ہے جب جائیں گے گاؤں میں، تو وہاں پہ جا کے دوبارہ سے انجوائے کریں گے۔ اوکے، سو واو دیٹس گریٹ۔ سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے کہ آپ اپنی 3 فیوریٹ ڈشز بتاؤ جو آپ کو کھانے میں پسند ہے۔ جی، مجھے کھانے میں جو چیزیں پسند ہیں، تو اب میں جو پائے ہیں وہ پسند ہے، پائے جیسے بھینس کے پائے ہو گئے، زیادہ تر ہاں، جو چکن ہے یہ ایسی چیزیں پسند ہے کیونکہ میں نے شروع سے دیکھی یہ والی ساری چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں جس میں آ گیا چکن، آ گیا بیف، آ گیا، یہ ساری چیزیں پسند ہیں۔ اور زیادہ تر بریانی، جو چکن بریانی وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ اوکے، اوکے، سو آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپ ورک والا کیوں لگایا؟ پہلے جیسے فارسٹ والا تھا، تو وائی ڈیڈ یو چینج اٹ؟ یس، سو بیسکلی یہ میں نے اس وجہ سے لگایا تھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میرے ہائی اسکول کرنگی کیمپس میں تھا نا، کرنگی کیمپس میں بھی میں نے ایز 2 سال میں ادھر ہی رہا، تو لیکن ابھی ہم لوگ یہاں خانیوال میں شفٹ ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک دن ایسا ہوا کہ سر الطاف جو ایجوکیشن والے انہوں نے بلایا ہمیں پرنسپل آفس میں، اور کہنے لگے کہ اگر آپ اپنا والا چینج کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کر سکتے ہیں۔ سر ریحان اللہ والا نے کہا ہے کہ جن بچوں کے 50 سے زیادہ انٹرویوز ہیں وہ اگر اپنا والا چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اوکے، فورسٹ والا تھا، اپ والا تھا، فائبر والا تھا، ریموٹ جاب، تو یہ سارا والا تھے۔ سوری، فورسٹ والا میں نے کہہ دیا، فورسٹ والا تو میرے ساتھ نام کے ساتھ لگا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے نام کے ساتھ اپ ورک والا لگاؤں، یہ میرے لیے نئی چیز تھی، تو میں نے سوچا کہ میں ایک نئی چیز کو ایکسپلور کروں، تو اسی وجہ سے میں نے اپنے نام کے ساتھ اپ ورک والا لگا دیا اور فورسٹ والا چینج کر دیا۔ سو آپ نے ابھی تک اپ ورک پہ کوئی کام کیا ہے، لائک کوئی فری لانسنگ وغیرہ؟ ہیو یو ڈن سم تھنگ آن اٹ؟ یس، جیسا کہ پہلے میں نے فور جو فائیور کے اوپر بھی میں کام کر رہا تھا، تو پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر آپ نے فائیور والا چوبر والا بھی تھا، تو فائبر کے اوپر میں پہلے سے ادھر کام کر رہا تھا، ویڈیو وغیرہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی، اس کے اوپر میں کام کر رہا تھا اپنا۔ تو لیکن اچانک سے جب انہوں نے کہا نا کہ یہ والا یہ اپ ورک والا، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ اپ ورک کیا چیز ہے، تو پھر میں نے اس اچھا، فیلڈ کے اوپر میں نے کیا۔ جی جی، کیا پوچھا آپ اوکے، نے؟ نہیں میں نے کچھ پوچھا نہیں، یو کین اچھا، کنٹینیو۔ تو پھر میں نے اپنے نام کے ساتھ اپ ورک والا لگا لیا، تو یہاں پہ تو میں اس کو بھی سیکھ بھی رہا ہوں، اور یہاں پہ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہم فری لانسنگ کر سکتے ہیں اپ ورک کے ذریعے۔ تو ویسے تو جو میرے کلائنٹس ہیں وہ فیس بک وغیرہ سے لوکلی کلائنٹ پاکستانی مل جاتے ہیں، تو جیسے آپ کو پتا تھا پاکستانی جو کلائنٹ ان کا زیادہ تر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو کام ہے وہ فری میں کرتے ہیں، دے دیا جائے۔ تو فری میں تو بہت سارا کام کیا ہے، لیکن جب میں ان کو کہتا ہوں کہ
تھوڑی سی شرم بھی آتی ہے مجھے کہ اب میں کیا کہوں. اب ان کو تو نہیں پتا ان سے پہلے میں نے کتنے لوگوں کو فری میں کام کر کے دیا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہ بھی فیس کر ہی لیتے ہیں. پاکستان میں زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام کسی طریقے فری میں ہی کر دیا جائے. تو پہلے بہت سارا کام کیا ایسے فری میں. سارے ہاتھ بھی پہلے یہی کہتے تھے آپ لوگوں کو فری میں کام کرتے دیں. لیکن کتنے لوگوں کو فری میں کام کر کے دیں گے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں تو سارے چاہتے ہیں کہ ہمارا کام فری میں کر دیا جائے. تو اب جو بھی آتا ہے تو میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ اب میں آپ سے چارجز کروں گا کیونکہ ہمارا بھی مقصد یہی ہے. تو یہ ساری بات ہے. یہ ہے مسئلہ پاکستان میں، آلموسٹ سب ہی کہتے ہیں کہ ہمیں فری میں کر کے دیں، پیسے نہیں نکالتے. سو یہ آپ نے بالکل درست بات کی. سو میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ پاکستان میں کیا چینجز کرنا چاہیں گے؟ کوئی تین بتائیں جو آپ چینجز چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہوں. صحیح. میں پاکستان میں چینج یہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ شاید آپ نے دیکھا کہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ ہر جگہ پاکستان میں گندگی کوڑا وغیرہ یہ ساری چیزیں ہر جگہ پہ لوگ اپنے گھروں کے باہر کچرا پھینک دیتے ہیں. یہ سارا میں چیز اگر مجھے موقع ملے تو میں یہ خود ہی حل کروانا چاہوں گا. اور ان فیوچر میرا ارادہ ہے کہ میں اس کے اوپر بھی ورک کروں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. کیونکہ جیسے ایک بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا کو چینج کرنا ہے نا یا دنیا آپ نے چینج کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ خود کو چینج کرنا شروع کر دیں. دنیا خود بخود چینج ہوتی جائے گی. تو ہاں یہ بات ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام حکومت نہیں کر رہی یا جو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں سارے ہمارے حکمران ہیں یہ نہیں کریں گے. تو کیا آپ نے یہ حکمرانوں میں آ کے تھوڑی کرنا ہے. اب آپ نے اپنا یہ کچرا وغیرہ کیا تو آپ اس کو اٹھائیں. اگر ہو سکے تو وہ بھی آپ کی مدد کر دیں گے. تو روڈس وغیرہ میں بنواؤں گا. اور یہ پاکستان میں جیسے میں کراچی میں جو حالات دیکھا ہے لوڈ شیڈنگ کے گیس چلا جاتا ہے بجلی چلی جاتی ہے رات کو مچھر لڑتا ہے. ابھی گرمیاں آ گئی ہیں تو یہ رات کو اکثر لائٹ چلی جاتی ہے. تو کیونکہ جو غریب عوام ہے وہ تو یہ ساری چیزیں مطلب کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جو تین مسئلے ہیں کوڑے کا سڑکیں ٹھیک کرواؤں گا لوڈ شیڈنگ گیس وغیرہ یہ ساری چیزیں میں ٹھیک کروانا چاہوں گا. اوکے. اوکے سو واو دیٹس ویری گریٹ. کافی اچھی آپ کی یہ سوچ ہے. سو آپ اچھا اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو 3 ورڈس میں ڈسکرائب کر سکیں تو آپ کون سے 3 ورڈس یوز کریں گے؟ جی سوری میں آپ کا سوال سمجھا نہیں. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی شخصیت کو پرسنالٹی کو 3 لفظ میں الفاظ میں کر سکیں بیان تو آپ کون سے لفظ الفاظ یوز کریں گے؟ یہ سوال تو کافی تھوڑا سا مشکل کر دیا کیونکہ ہر انسان کو اپنی لائف کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسا ہے. لوگوں کو وہ کیسا لگتا ہے کیونکہ ہم زیادہ تر رہتے تو لوگوں کے سامنے ہیں لوگوں کے ساتھ ہی رہتے نہیں ہیں. آپ سے تو آپ کوئی بھی نہیں جانتا، تو جس طرح آپ کو لگتا ہے آپ میں تو آپ کون سے الفاظ یوز کریں گے اپنے آپ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، بیان کرنے اچھا میں اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے کے جو لیے؟ الفاظ یوز کرتا ہوں یا کروں گا اوکے. یا یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں. جیسے محنتی. تو نہیں محنت تو ہر انسان کرتا ہے اور محنت اچھا محنتی بھی آپ کہہ سکتے کہ محنت ہی کر رہے ہیں پچھلے اوکے. یہاں سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سال سے جب سے ریحان فاؤنڈیشن پلان سے لے تب سے اس سے پہلے بھی محنت ہی کر رہے ہیں. تو اچھا تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے جو ابھی میرا انٹرویو لیا تو مجھے کیسا آپ دیکھیے تو آپ پلیز مجھے بتائیں. اوکے میں اگر آپ کو 3 ورڈس میں ڈسکرائب کر سکوں میں کہوں گی اوکے آئی ول سے محنتی، ہارڈ ورکنگ، اسمارٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ اسمارٹ اینڈ talented. Yes, these are the 3 words I would use. محنتی محنتی اسمارٹ ورکنگ اور ہارڈ ورکنگ اور آخر میں کیا کہا آپ نے؟ Talented.
اچھا ٹیلنٹڈ، دیکھیں ہر انسان ٹیلنٹڈ ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو ہر انسان کو ہر کوئی تراشنا لائک اس پڑتا کو ہے، ہیرا استعمال کو نہیں بھی ایسے نکالتے ہیں۔ ہر کوئی اپنا ٹیلنٹ جی یہ استعمال کیا نہیں کہا آپ نے؟ کرتا۔ میں نے کہا ہر کوئی اپنا ٹیلنٹ استعمال نہیں بالکل پتہ کرتا۔ ہی نہیں ہوتا، ہوں، ہاں پتہ ہی نہیں ہوتا نا، تو استعمال تو دور کی بات، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے۔ تو یہی تو ریحان اسکول کر رہا ہے کہ بچوں کو ٹیلنٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کرنا کیا ہے، تو یہی ساری چیزیں ہیں۔ ایگزیکٹلی سو ہمارا ٹائم اوور ہو چکا ہے، مجھے پتا بھی نہیں چلا، سو مجھے کافی اچھا لگا آپ کا انٹرویو کر کے، تھینک یو سو مچ علی شیر، سو لیٹس اینڈ اٹ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یو ویلکم۔